الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی اعظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب الأندواس. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بعوض بلند صلوات. وعجل. ماشاء اللہ مسلسل گفتگو ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کون ہے. بقیت اللہ وہ ہے جس کے عاشق تیز ترین طوفان اور بارش سے نہ ڈر کر بھی بقیت اللہ کو پرسا دینے آ جاتے ہیں. بڑی تیز بارش ہے، طوفان ہے،
جو مومنین اور مومنات بیچارے باہر بیٹھے ہیں وہ گیلے ہو چکے ہیں، مگر یہ بقیت اللہ کے عاشق ہیں جو نہ کورونا سے ڈرتے ہیں نہ طوفان سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اگر ہے تو یا عشق حسین ہے یا عشق بقیت اللہ ہے۔ ماشاءاللہ، سلام ہو ان مومنین پر جو عشق امام زمانہ میں آج بھی مجلس میں آ گئے۔ بارش تھی، آپ نہ آتے تو آپ نہ آ سکتے تھے، مگر شدید بارش میں بھی آپ نے بارش کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کو لے کر آ گئے۔ یہ ہے عشق بقیت اللہ کہ میں کسی چیز سے اطاعت امام میں نہیں ڈروں گا، جہاں امام نے بلایا میں فوراً چلا جاؤں گا۔ بس محرم نام اسی کا ہے کہ اپنا عشق امام مضبوط کریں، اپنا عشق امام اور بڑھائیں، اپنے عشق امام کو مودت میں تبدیل کر دیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت آگے آ چکے ہیں عشق امام میں، جیسے میں نے شروع کی مجالس سے کہا اور اب بھی کہوں گا کہ ماشاءاللہ سلام ہو آپ مومنین پر کہ عشق امام میں صلوات پڑھی بآواز بلند۔ عام سنیے، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، حقوق بنت زہرا کا وکیل ہوتا ہے۔ یہ علی کے ماننے والے کا مقام ہے، اب علی کے دشمن کو بھی پہچان لیجئے۔ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، حقوق بنت زہرا کا وکیل ہوتا ہے، حقوق بنت زہرا کا وکیل ہوتا ہے۔ علی کا دشمن کہیں بھی چلا جائے وہ غاروں میں بھی جا کر ذلیل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سلام ہو بقیت اللہ کے عاشقوں پر جو ہر حالت میں پرسہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے گفتگو ہو رہی ہے اس محبت کو اور مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں بہت سارے دیگر بھی مومنین رہتے ہیں، مگر جتنے مضبوط مومن پاکستان میں رہنے والے ہیں ویسے دنیا بھر میں کہیں اور کم ہی نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ عزاداری امام حسین میں ہر حالت میں آ رہے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں آ رہے، مہدوی گھرانہ، وہ جو ماں بھی آتی ہے تو بیٹی کو بھی لاتی ہے، مہدوی گھرانہ باپ بھی آتا ہے تو بیٹے کو بھی لاتا ہے۔ تھوڑا گفتگو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ علی کا چاہنے والا، بقیت اللہ کا چاہنے والا، عاشق مہدی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس ہر عقیدے کی دلیل ہوتی ہے۔ مسلسل چند دنوں سے گفتگو ہوئی وسیلے پہ کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں پنجتن کے وسیلے سے آگے بڑھتے ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، خدا کو نبی کا واسطہ دیتے ہیں، علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور کل گفتگو یہاں پر پہنچی کہ اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ دیکھو جیسے نبی کا احترام واجب ہے ویسے ہر اس چیز کا بھی احترام واجب ہے جس کی نسبت نبی سے ہو جائے۔ کل آپ نے سنا کہ اس عصا جو پہلے نارمل معمولی لکڑی تھی جیسے اس کی نسبت حضرت موسیٰ سے ہو گئی اب وہ پتھر پہ لگنے سے پانی نکال رہی ہے۔ آپ نے کل سنا ایک معمولی کرتا شفا نہیں دیتا، مگر سورہ یوسف بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا نسبت کی وجہ سے شفا دے رہا ہے۔ اسی طرح ہر مٹی شفا نہیں دیتی مگر خاک شفا شفا دیتی ہے۔ بھائی یہ کل کی گفتگو تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم شیعوں کا مذہب شیعہ میں یہ ہمارا اور ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں بناتے۔ اللہ جو قرآن میں حکم دیتا ہے، جو نبی حکم دے کر گئے ہیں، جو مولا علی حکم دے رہے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہر اس شے کا اور ہر اس شخص کا جس کی نسبت رسول سے ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور یہ ہم پہ بہت بڑی تہمت ہے کہ کہتے ہیں ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ ہم کیسے اصحاب رسول کا احترام نہ کریں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی؟ ہم ان رسول کے
صحابیوں کا خود کو غلام سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی. ہم خود کو ان صحابیوں کی قدموں کی خاک سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اصحاب آسماں پہ ہوں تو ستارے ہیں، اصحاب زمین پر ہوں تو نور کے منارے ہیں، اصحاب رسول کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں. پتہ نہیں غور فرمایا کہ نہیں؟ یہی فرق ہے، رسول کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں. بس یہی فرق ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو عاشق رسول ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو محب رسول ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو رسول کی جان بچانے کے لیے ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے. ہم اس کا احترام نہیں کرتے جو اپنی جان بچانے کے لیے رسول کی جان کو خطرے میں چھوڑ کر پہاڑوں پہ نظر آ جائے، بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو تلواروں کے سائے میں سو جائے رسول کی جان بچانے کے لیے. جو تلواروں کے سائے میں جو سو جائے رسول کی جان بچا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. کیا سلمان فارسی اصحاب رسول نہیں؟ کیا عمار اصحاب رسول نہیں؟ کیا مقداد اصحاب رسول نہیں؟ ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر کسی کو عزت ملے رسول کی وجہ سے، توجہات کا طالب ہوں، اگر کسی کو عزت ملے رسول کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اور وہ خود رسول پہ ہذیان کی تہمت لگا دے، تو ہم کیسے اس شخص کا احترام کریں؟ اگر کسی کو عزت ملے رسول کی وجہ سے، اگر کسی پر کوئی یقین کرے رسول کی وجہ سے اور وہ خود شک کرے رسول پر، تو اب یہ دیکھیے، ایک عقل مند آدمی بھی سوچے گا تو یہی کہے گا کہ بھائی عزت تو رسول کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور وہ جو خود رسول کی عزت نہیں کر رہا. تو ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں جو رسول کی عزت کرتا ہے، ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں جو رسول کا احترام کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہی ایسا ہے، ہمارا مذہب ہی ایسا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر جگہ، ہر گوشے، ہر جگہ پر احترام ہے، تعظیم ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو. احترام کرو گے تو متقی کہلاؤ گے، احترام کرو گے تو با تقویٰ کہلاؤ گے. اور ہمارے اسلام میں ہر جگہ گوشے گوشے میں جا کر دیکھیں تو احترام ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام کے ہر عقیدے میں احترام ہے، اسلام کے ہر گوشے گوشے میں تعظیم ہے، احترام ہے. دیکھیے اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ، بچہ جانتا ہے یہ عقیدہ توحید ہے، اس میں احترام ہے، اس میں تعظیم ہے. بھائی اس کا احترام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس میں احترام کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ مانو. یہ احترام ہے. یعنی اگر کسی نے اللہ کو بھی مانا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ مانا تو اس نے عقیدہ توحید کا احترام نہیں کیا. عقیدہ توحید میں احترام ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو. اور آگے بڑھیے، دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ نبوت، محمد رسول اللہ. اس میں بھی احترام ہے، اس میں بھی تعظیم ہے. کیا ہے؟ کہ نبی کو آخری نبی مانو اور نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانو. اب میں توجہات کا طالب، ہمارے ہر عقیدے میں احترام ہے، عقیدہ توحید میں احترام ہے. احترام کیا ہے؟ اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ مانو. عقیدہ نبوت میں احترام ہے. کیا احترام ہے؟ آخری نبی کو آخری نبی مانو اور نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانو. اور ہمارا تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ولایت ہے. عقیدہ ولایت میں بھی احترام ہے، عقیدہ ولایت میں بھی تعظیم ہے. عقیدہ ولایت کا احترام یہ ہے کہ نبی کے بعد علی کو فاصلے سے نہ مانو، بلا فصل مانو. علی کو علی کو ویسے مانتے تو سب ہیں مگر ہم احترام سے مانتے ہیں. علی کو امام تو سب مانتے ہیں، علی کو ولی تو سب مانتے ہیں، اور اس انداز سے مانتے ہیں کہ ولی بن گئے یا علی کہنے والے. بھائی علی
علی کو مانتے ہیں مگر ہم احترام سے تعظیم کے ساتھ مانتے ہیں کہ دیکھو علی کا عقیدہ ولایت کا احترام یہ ہے کہ علی کو مانو رسول کے بعد بغیر فاصلے کے بلا فصل مانو. یہ ہے ہمارا عقیدہ, ہر جگہ احترام ہے. اور آپ مسلسل سن رہے ہیں احترام کرنے والوں, یہ احترام ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں ہم علی کا احترام کرتے ہیں, ویسے عمل کے ساتھ بھی میں نے علی کا احترام کرنا ہے. جیسے میں زبان سے کہہ رہا ہوں میں امام زمانہ کا احترام کر رہا ہوں, ویسے عمل سے بھی میں نے امام کا احترام کرنا ہے. بہت ضروری ہے, صرف زبانی شیعہ کام کا نہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو زبان کے ساتھ بھی علی علی کرتا ہے, اس کا ہر عمل علی علی کرتا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے, ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے, غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے. بھائی کم سے کم سلمان ہونا چاہیے. یہ ہے علی والا. علی کا عاشق کون ہے؟ جو سلمان کی طرح علی کی پیروی کرتا ہے. سلمان کا کیا حال تھا؟ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی, سلمان وہی کرتے تھے جو مولا علی کہتے تھے. آج ہماری زندگیاں دیکھیے, ہر انسان کی اپنی مرضی ہے, ہر انسان اپنی مرضی چلاتا ہے. بھائی یہ کیوں کر, میں نے مسلسل کیا کہہ رہا ہوں, شیعہ وہ ہے, شیعہ مذہب وہ ہے جس میں ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں یا قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث سے ثابت ہیں یا روایت سے ثابت ہیں یا عقل سے ثابت ہیں. مگر آج دیکھو جو نظر آ رہا ہے ایک اپنا غلط عقیدہ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے جی میرا جی چاہ رہا ہے میں ایسے کروں گا. میرا جی نہیں, علی کا جی. میری مرضی نہیں, علی کی مرضی. یہ ہے شیعہ. صلوات پڑھی آواز بلند. وآل محمد وعجل. شیعہ ایسا ہے, امام زمانہ کا عاشق کیسا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے یا مہدی, عمل سے بھی کہتا ہے یا مہدی. اور سنیے ایسے امام کے چاہنے والوں کا کتنا عظیم مقام ہے, جو اطاعت بھی کرتے ہیں. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے, اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں, کہتے ہیں میرے اخوان یعنی میرے بھائی کہاں ہیں؟ این اخوانی, میرے بھائی کہاں ہیں؟ اصحاب کہتے ہیں حیران ہو کے یا رسول خدا ہم ہی آپ کے بھائی ہیں. کہا نہیں, تم میرے اصحاب ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں ہوں گے. ان کا امام غائب ہوگا مگر پھر بھی اپنے امام کی اطاعت کریں گے. اللہ کے رسول محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ مومنین جو غیبت کبریٰ میں زندگی کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اگر اطاعت امام کر رہے ہیں, رسول کہہ رہے وہ میرا بھائی ہے. اصحاب نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں. کہا نہیں, تم میرے اصحاب ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں رہیں گے. ان کا امام غائب ہوگا مگر پھر بھی وہ اپنے امام کی پیروی کریں گے, اطاعت کریں گے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا, ہم ہیں اللہ جل کہہ رہے ہیں نا, امام کا انتظار کر رہے ہیں, جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا مگر سچا انتظار. کل والی مثالیں یاد ہیں, مہمان والی, ہاں بھائی, اور 2-3 دیگر مثالیں. کل والی مثالیں جن جن کو یاد نہیں تو صلوات پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے لوگوں کو کل والی مثالیں یاد نہیں. اب کل والی مثالیں جن جن کو یاد ہیں بلند ترین صلوات پڑھ لیں. جل فرجہم. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے, جو صحیح معنوں میں, جو سچے انداز میں میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا, اس کا مقام سنیے کیا فرما رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مقام جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے برابر ہے. صحیح معنوں میں انتظار یعنی کیا؟ یعنی اطاعت, یعنی امام کی بات سنوں, یعنی امام کی اطاعت کروں. آج مشکل کام نہیں امام کو خوش کرنا. آپ کو واقعہ تو یاد ہے نا, وہ یونیورسٹی والا اسٹوڈنٹ جو بچہ تھا. بہت آسان ہے امام کو خوش کرنا, بہت آسان ہے امام کی اطاعت کرنا.
امام نے کوئی بڑی چیزیں ہم سے نہیں چاہی. امام نے نہیں کہا کو ملینز بلینز روپے صدقے میں دے دو, نہیں, بہت آسان, کہا حرام کو چھوڑ دو, واجب پہ عمل کرو. بہت آسان ہے. امام کو خوش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں, امام کو خوش کرنا بہت بڑی بات ہے, مگر مشکل کام نہیں ہے, مشکل بات نہیں ہے. بہت آسانی سے آپ امام کو خوش کر سکتے. حرام کو چھوڑ دو, واجب پہ عمل کرو. آپ زندگی میں دیکھ لیں, جو بھی حرام اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کر رہے ہیں ابھی تک, آپ چھوڑ دیں, امام خوش ہو جائیں گے. اور جو واجب نہیں کر رہے تھے اس پہ عمل کر رہے, امام خوش ہو جائیں گے. امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ بس ہم سے یہی چاہ رہے ہیں, اے ہمارے چاہنے والوں, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو. جو امام کا انتظار کر رہا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے برابر. آپ تو جانتے جنگ احد میں کون شہید ہوئے, کتنے عظیم صحابی. سب سے مشہور ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ, کہ مولا حسین سے پہلے انہیں سید الشہداء کہا جاتا تھا, کیونکہ جس ظلم سے ملعونہ نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور پھر جگر کاٹ کے کھایا, اتنا عظیم ظلم کسی اور پر نہیں ہوا تھا. سید الشہداء کہلاتے تھے. یعنی اگر آپ آج صحیح معنوں میں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو حضرت حمزہ کو ملا. نہ آپ کا جگر کٹا, نہ آپ کو تیر لگا, نہ آپ کو نیزہ لگا, مفت میں. بس امام کو خوش کریں, صحیح معنوں میں امام کا انتظار کریں. صحیح معنوں میں انتظار کیا ہے؟ اطاعت. اب میں آپ کو اطاعت کی ایک مثال دوں. تاریخ میں ملتا ہے ایک شخص امام کے پاس آیا اور خراسان سے آیا. کہتے ہیں مولا, خراسان میں آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں, خراسان میں آپ کے بڑے عاشق ہیں, آپ آئیے خراسان. امام نے کہا اچھا. کہا مولا بڑے آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک وہاں پہ تنور جلا ہوا تھا, تندور جس میں آگ تھی. امام نے کہا اس میں کود جا. اب وہ آدمی ڈرنے لگا. کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے معاف کیجئے, میرے بچے ہیں, میں شادی شدہ ہوں, مجھے آگ میں کیوں جلا رہے ہیں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں. اچھا بتاؤ خراسان کے حالات. مولا آپ کے بڑے عاشق ہیں, مولا آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں. تھوڑی دیر گزری, امام کے ایک مخلص سچے پکے عاشق اور شیعہ اور صحابی اندر آئے. جیسے اندر آئے امام نے کہا وہ آگ ہے اس میں کود جا. نہ چوں کہا نہ چرا کہا. یہ نہیں کہا مولا میرے بچے ہیں, یہ نہیں کہا میں شادی شدہ ہوں, یہ نہیں کہا مولا غلطی کیا ہو گئی, یہ نہیں کہا کیا میں نے مسٹیک کر دی. یہاں مولا کا حکم آیا آگ میں کود جا. وہاں یہ فوراً آگ میں کود گیا. ہیں ایسے شیعہ, ہر آدمی خود کو دیکھ لے, آگ میں کود گیا. اب یہ خراسان سے آنے والا کہتا ہے مولا وہ جل گیا. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, مولا وہ کباب بن گیا, اس کو بچائیے, وہ آگ میں جل گیا. آگ تھی, مولا اسے بچائیے. اب مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ خراسان کے حالات کیا ہیں؟ یہ پریشان کہ مولا وہ آدمی جل رہا ہے, آپ خراسان کے حالات پوچھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب مولا نے دیکھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا, مولا نے کہا آؤ تمہیں دکھاتے ہیں, آؤ تمہیں دکھاتے ہیں. آ کر جو دکھایا, آگ نہ تھی, آگ گلستہ بن چکی. آگ نہ تھی. علی والا, علی کا پکا سچا عاشق ایسا ہوتا ہے, امام زمانہ کا انتظار کرنے والا ایسا ہوتا ہے. کیا ہم ہیں ایسے؟ نہیں ہیں, حقیقت بتاؤ نہیں ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے, ہمیں ایسا بننا ہے. امام زمانہ کو صلوات پڑھی بآواز بلند. امام زمانہ کو ایسے نوکر چاہیے, ایسے غلام چاہیے, ایسے عاشق چاہیے. مودت بھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, مودت یعنی کیا؟ یعنی جہاں حکم امام آ گیا وہاں ہر چیز کو چھوڑ دو, اطاعت امام کرو. لیکن آج ہم دنیا میں کتنوں کی اطاعت کر رہے ہیں, کبھی اس کی بات مان رہے ہیں, کبھی باس کی بات مان رہے ہیں, کبھی اس کی, کبھی اس کی, کبھی کسی کی, مگر جس کی بات نہیں مان رہے وہ یوسف زہرا امام زمانہ ہیں. میں نے آپ کو ایک آسان نسخہ بتا دیا. امام کی اطاعت کوئی مشکل کام نہیں, بہت آسان ہے. حرام چھوڑ دو, واجب پہ عمل کرو, بہت آسان ہے. آج ہم سب کی باتیں سن رہے ہیں,
مگر جس کی بات نہیں مان رہے وہ امام زمانہ ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں تو کم ہی نظر آیا ہے لیکن یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ۔ WHO جو کہ ایک سب سے بڑا خائن ادارہ ہے جس نے کرونا کی بیماری پھیلائی ہے، جو کہتا ہے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک دن کہتا ہے ماسک پہنو، لوگ پہنتے ہیں۔ ایک دن کہتا ہے سینیٹائزر لگاؤ، لوگ لگاتے ہیں۔ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو کہتا ہے 20 سیکنڈ ہاتھ دھو کہتا ہے، لوگ 20 سیکنڈ ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی اس کی بات مانتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا، کر بھی رہے ہوں گے۔ اب میں اس موضوع میں اندر جاؤں گا نہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن میرا جو موضوع کیا ہے کہ آپ WHO کی اتنی اطاعت کر رہے ہیں کہ ایک ایک بات پر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں WHO کی اطاعت کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو کیا امام زمانہ کی اطاعت سے آپ کی جان نہیں بچے گی؟ امام زمانہ تو آپ کے عاشق ہیں، WHO آپ کا عاشق نہیں، WHO تو آپ کا دشمن ہے۔ امام زمانہ آپ کے عاشق ہیں۔ سنیے، شیخ مفید کو خط میں لکھ کر کہتے ہیں امام زمانہ، اے شیخ مفید، ہم مسلسل اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں، اے ہمارے چاہنے والوں، اتنے تمہارے دشمن ہیں، اے شیعو اتنے تمہارے دشمن ہیں، اگر ہماری مدد نہ ہوتی، اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی، دشمن تمہیں نابود کر دیتا، مگر یہ مہدی کی مدد ہے جو آج تک شیعہ زندہ ہے۔ امام ہمارے امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ صلی محمد، امام ہمارے عاشق ہیں، امام کو ہم سے محبت ہے، امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کی قسم امام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر ہم امام کو بھلا چکے ہیں۔ کتنی مرتبہ امام کے لیے دن میں دعا کر دی؟ یہ سوال میں مسلسل پوچھ رہا ہوں، جب سے میں نے کہا امام کا صدقہ دیجئے، کتنے لوگوں نے امام کا صدقہ دیا؟ کتنے لوگوں نے آل یاسین پڑھی؟ کتنے لوگوں نے الہی عظم البلا پڑھی؟ انشاءاللہ جمعے کے دن دیکھیں گے صبح 5 بجے کتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اور کل پتہ چلے گا کتنے بچے انشاءاللہ الہی عظم البلا یاد کر کر آئے ہیں۔ جو کل کا مقابلہ ہے نا 7 سال سے 14 سال کے بچوں کے درمیان، کہ کتنے ماں باپ نے اپنے گھروں کو مہدوی گھرانہ بنایا۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے امام زمانہ سے کنیکشن بڑھائیے، امام زمانہ سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اہل بیت نے ہمیں نہیں بھلایا، امام مسلسل ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے امام رضا جب مشہد کی طرف آئے نا تو ایک شیعہ کا جنازہ اٹھا، امام اس کے جنازے میں چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا آپ اسے جانتے ہیں کیا؟ آپ تو مشہد کبھی نہیں آئے، آپ اس کو کہاں سے جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہم اپنے تمام شیعوں کو جانتے ہیں، ہم اپنے تمام شیعوں کی خبر رکھتے ہیں، ہم اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ شیعہ بیچارے اپنے امام کو بھلا چکے ہیں۔ اچھے محرم ہے نا؟ کتنی محرم ہے آج؟ 7، 8، 9، 10، 3-4 دن اور رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں کیا تو خدا کے واسطے آج سے کوشش کیجیے اپنا رابطہ امام کے ساتھ مضبوط کر لے۔ راتوں کو جب سوئیں نا تو جب بستر پہ سر رکھیں نا ایسے ہی نہ سو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے امام زمانہ کے بارے میں سوچیں، میرے امام زمانہ 6 محرم ہو گئی، آپ اکیلے کہاں بیٹھے ماتم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نہ سوئیے، جب صبح سویرے اٹھیں نا تو اس وقت بھی یہی کیجئے۔ سب سے پہلا کام جب آپ صبح اٹھیں یہ کیا کریں، السلام علیک یا بقیت اللہ، میرا سلام آپ پہ امام زمانہ۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، بیٹا جب صبح اٹھو نا پہلے مجھے سلام نہ کرو، پہلے بابا کو سلام نہ کرو، اماں کو سلام بعد میں کرنا، پہلے کہو السلام علیک یا بقیت اللہ۔ عادت ڈالیے،
کل میں نے کہا تھا 500 مرتبہ صلوات پڑھیں، ہدیہ کریں امام زمانہ کو. اگر کسی نے نہیں کیا آج کیجئے، 40 تک ہر روز یہ عادت بنا دیجئے. 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کیجئے یوسف زہرا کو. اپنی زندگیوں میں مسلسل امام زمانہ کو یاد کیجئے، قدم قدم پہ امام زمانہ کو یاد کیجئے. آئیے آج امام زمانہ کو پرسا دے. رو رو کر جب مصائب میں آنسو بہے نا، جب بھی جس کا دل ٹوٹے، جب مصائب میں آنسو بہے نا، ایک کام ضرور کیجئے گا، رو کے کہیے گا یا صاحب الزمان، یا امام زمانہ. امام زمانہ کو یاد کیجئے. سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین و علی علی و علی اولاد الحسین و علی. سلام کا ترجمہ سنو، تب سلام کرنے میں بھی آنسو آ جائیں گے. السلام علی الحسین یعنی کیا؟ یعنی میرا سلام اس حسین پر جس کے بابا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، مگر اسی علی کا بیٹا ہائے پیاسا مارا گیا. جب سلام کہیں، ترجمے کے ساتھ سلام کہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری آ جائے. وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن یعنی کیا؟ میرا سلام حسین کے اس بیمار بیٹے پر جس جلتے ہوئے خیموں سے زینب اٹھا لائی. جب سلام کریں ترجمے کے ساتھ، وَعَلَىٰ اولاد الحسین کیا مطلب؟ میرا سلام حسین کے جوان بیٹے پر جس کے سینے پہ برچھی لگی. میرا سلام حسین کے ننھے بچے پر جس کی گردن پہ تیر لگا. اس انداز سے سلام کر. اب آئیے سلام کریں. السلام علی الحسین و علی علی بن بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا
میرے مولا حسین کے بھتیجے حسن کا یتیم قاسم، عاشور کی رات بار بار چچا کے پاس قاسم آتے ہیں، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ 13 برس کا چھوٹا بچہ مولا حسین پوچھتے ہیں قاسم موت کیسی ہے تیری نظر میں؟ قاسم کہتے ہیں احلام نلاسان شہد سے زیادہ میٹھی، مگر چچا بتائیے کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہوگا یا نہ؟ مولا بھتیجے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں قاسم تجھ میں سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مگر بھتیجا بار بار پوچھ رہا ہے چچا جان بتائیے نا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ سنو کہ مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین نے فرمایا قاسم تو بڑا ہے، کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اتنا سننا تھا غیرت ہاشمی جلال میں آئی، قاسم نے انگڑائی لی جلال میں آ کر پوچھا ہائے چچا کیا یہ بے حیا کو خیموں تک آ جائے گی؟ کیا یہ بے حیا کو خیموں تک آ جائے گی؟ ہائے مگر قاسم کو پتہ نہیں ہے اصغر خیموں میں شہید نہیں ہوں گے، اصغر تو تب شہید ہوں گے جب پانی پینے جائیں گے۔ قاسم حسین کو قاسم کی ادا پسند آ گئی، فرمایا ہوگا قاسم تیری زندگی میں کوئی خیموں تک نہیں آئے گا۔ عزادارو عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ اب بنی ہاشم میں سے علی اکبر شہید ہو گئے، مگر قاسم ابھی تک زندہ ہے۔ اولاد عقیل شہید ہو گئے، مگر قاسم زندہ ہے۔ اونو محمد شہید ہو گئے، مگر قاسم زندہ ہے۔ اب جب قاسم اپنی اماں کے خیمے میں گئے، اماں نے منہ پھیر دیا ہوگا، ہائے میری شہزادی کے بیٹے شہید ہو گئے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے۔ قاسم نے کہا اماں میں تو جانا چاہتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم کی ماں کو یاد آیا تمہارے بابا حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا جب مشکل زمان
بڑی مشکل کیا ہے، تعویذ کو کھولا کیا دیکھا، ہائے بابا حسن نے لکھا تھا، حسن بیٹا قاسم بیٹا کربلا میں تمہارا چچا غریب ہے، کربلا میں تمہارا چچا اکیلا ہے، ہائے چچا کی مدد کو جانا۔ قاسم بڑے خوش ہوئے، بابا کا خط لے کر آئے، مولا حسن نے بھائی کا خط دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قاسم کو گلے سے لگایا، چلے جا قاسم۔ عزادارو اب قاسم لڑنے گئے، علماء پڑھتے ہیں مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کر قاسم کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی مولا حسین کو دیکھ رہی ہیں، قاسم کی ماں مصلی پہ بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں، قاسم لڑ رہے ہیں، ازرق نامی بہادر تھا، اس کے ساتھوں بیٹوں کو فنار کیا، اب خود ازرق شامی لڑنے آیا، عجب نہیں مولا حسین قاسم کی ماں کے پاس آئے ہو اور کہا ہو میرے قاسم کے لیے دعا کرو، ویسے تو مجھے قاسم پر یقین ہے، مگر وہ ظالم کھا پی کر آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا پیاسا ہے، میرے قاسم کے لیے دعا کرو۔ قاسم علی کا پوتا ہے، ازرق کو بھی فنار کیا، عمر ابن سعد نے کہا حیدر کرار کا پوتا ہے، اکیلے اکیلے کوئی نہیں لڑ سکے گا، پورا لشکر حملہ کرے، اب کسی نے تیر پھینکا، کسی نے نیزہ مارا، ہائے قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، مولا حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، بی بی زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری، میرے اللہ تیرا شکریہ۔ میرے اللہ تیرا شکریہ، میری قربان۔ عزادارو اب ایک فارسی کا شعر سنانا چاہتا ہوں، فارسی کا نوحہ ہے، جب قاسم زمین پہ گرے تو قاسم نے چچا کو کیا کہا، بڑا سخت مصائب ہے، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، شاعر نوحہ لکھتا ہے، کہتا ہے جب قاسم لڑ لڑ کے تھک گئے، آواز دی اے آمو بیبی، قاسم تو خستے چچا جان لڑ لڑ کے تھک گیا، 3 دن کا پیاسا قاسم، 13 سال کا ننا قاسم، چچا اب میں تھک گیا ہوں، دوسرا جملہ سنو گے، زیر سم آت سینہ عام شکست چچا جان ایک ذات
جان ای عمو بابای من حسن بود کنار پیکرم. کیا مطلب؟ یعنی چچا حسین بابا حسن مجھ سے ملنے آئے ہیں. بابای من حسن بود کنار پیکرم. اب سنو گریه می کند پدر روبروی مادرم. چچا حسین اما زہرا بھی مجھ سے ملنے آئی ہے. بابا اور اما دونوں رو رہے ہیں. چچا حسین. جیسے جیسے یہ نوحہ آگے بڑھتا ہے مصائب سخت ہوتے جاتے ہیں. اب قاسم اپنے چچا سے بات کر رہے ہیں. اے عمو بیا کن به حال ما نظر. چچا جان آگے دیکھیے ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے. ایک عجیب دردناک منظر. مادر چرا رو گرفته از پدر. چچا جان اما بھی آئی ہیں بابا حسن بھی آئے ہیں مگر چچا حسین ایک عجیب منظر نظر آیا. اما زہرا بابا حسن سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے. ہر ماں تو بیٹے کی محرم ہوتی ہے. اشارہ سمجھو. اما بابا حسن سے چہرہ چھپا رہی ہیں. اچانک شاعر کہتا ہے قاسم نے کہا غرق شعله شد دلم از سر تا پا پیکرم. چچا جان اچانک میرا دل جلنے لگا. چچا جان میں پسلیوں کا درد بھول گیا. چچا جان میں اپنے درد بھول گیا. قاسم تم نے کیا دیکھا؟ آخری جملہ شاعر کہتا ہے قاسم نے کہا چشم من افتاد لحظه ای به صورتش. چچا جان میری نظر ہائے دادی زہرا کے چہرے پہ پڑی. کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا دادی کے چہرے پہ کسی نے تماچا مارا ہے. مظلومہ عزادارو جب بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان تھی. بی بی زہرا نے علی کو نہیں بلایا. بی بی زہرا نے حسنین کو نہیں بلایا. رو کر آواز دی مہدی بیٹا چل دیا. رو رو کے آپ بھی مولا کو بلائیے. یا مہدی مولا مولا جلدی آ. بلند آواز سے یا مہدی مولا مولا. بلند آواز سے یا مہدی مولا جلدی آئیے. اس ظالم سے
مومن کو پانی دے دے، کوئی مومن کو پانی دے دے، ہاتھوں کو بلند کیجئے. اللہم عجل ولیک الفرج. جاوید بھائی پانی دے. اللہم